الرحمن الرحيم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کی تصویر کھینچی ہے۔ دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جو قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد کوئی بھی آیت نازل ہوتی، کوئی سورت نازل ہوتی تو انہیں بڑا اچھا لگتا، انہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا، اللہ سے تعارف ہوتا، رسول اللہ کی قربت نصیب ہوتی، قیامت کے بارے میں علم ہوتا، جنت کی رغبت ہوتی، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا۔ ایک دوسرا طبقہ تھا جسے سوائے مذاق اڑانے کے کوئی کام نہیں تھا، اس کا کام یہ تھا کہ دیکھو یہ آیت ہے کوئی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آیت ہے کوئی، اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں تو کوئی فائدہ ہوا نہیں، کسی کو فائدہ ہوا ہو تو بتائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل مریض تھے۔ اللہ کا اب ضابطہ ہے، قانون ہے، قرآن کریم کی آیات جس کے دل میں سکون والی کیفیت پیدا کر دیں یا سننے کے بعد اس کے مزاج میں کچھ نہ کچھ تغیر آئے، اسے لگے کہ میں غلط ہوں، قرآن صحیح ہے، سمجھ لیجئے اس کے لیے قرآن رحمت ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن سننے کے بعد ایک جھٹکے کو اس کا دل رک گیا، میں نے غلط کیا ہے، سمجھ لی، اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک وہ ہے اس نے سنا، ادھر سے سنا ادھر کو نکال دیا، نہ قرآن سے محبت، نہ قرآن کے آیات سے محبت، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش، کوئی سمجھا رہا ہے تو کہہ رہا وقت برباد مت کرو، اتنا ٹائم نہیں ہے، موقع ہوگا تو سن لیں گے، سمجھ لیں گے۔ یہ جو لوگ جن کے لیے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو تعبیر فرمایا، ان کی تصویر کھینچی کہ ان کے دل مریض ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو قرآن پر پیش کریں اور دیکھیں کہ دل کا مرض کہاں تک بڑھ گیا ہے۔ دو طرح کے مرض ہوتے ہیں، دل کے دو طرح کے مرض، ایک تو جسمانی ہے، ایک روحانی ہے۔ جسمانی مرض کا علاج آپ کو ہارٹ اسپیشلسٹ بہت سارے ڈاکٹر ہیں، کسی کی کوئی نس بلاک ہو گئی، کچھ ہوا تو وہ دوا دے دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا بہرحال اگر مقدر میں ہے۔ لیکن روحانی بیماری ایسے ہے کہ اس کا علاج صرف قرآن کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان مریضوں کا ذکر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے،
ان لوگوں کے بارے میں سنو، فزادتہم رجسن الی رجسہم، جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کی گندگی پر گندگی بڑھ جاتی تھی. فزادتہم، تو وہ آیت ان کے اندر گندگی کو بڑھا دیتی تھی، الی رجسہم، ان کی گندگی جو موجود تھی اس کی طرف، یعنی گندگی پہلے سے تھی اور گندگی بڑھ گئی ان کے اندر. وماتوا وہم کافرون، اور وہ اس حال میں مرے کہ کافر ہوئے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہونا طے ہے. میں نے شاید یہ آیت پچھلے درس میں بھی آئی تھی، میں نے حوالہ دیا کہ وسیم رضوی نے جس وقت یہ اعلان کیا کہ قرآن کی آیتوں کو بدل دو تو کیا ہوا؟ اللہ نے ایمان چھین لیا نہیں چھین لیا؟ ختم. آیات کے حاملین کو اگر کوئی شخص اس وجہ سے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ صاحب ہر وقت نمازی پڑھتے رہتے ہیں، یہ صاحب ہر وقت قرآنی پڑھتے رہتے ہیں، انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے، جب بھی دیکھو دین کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ مذاق اڑانے والے بھی لوگ ہیں ایسے. اس طریقے کے جو مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، اللہ کی اس آیت سے، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، کیونکہ آیات کی توہین کرنے والے یا آیات پر عمل کرنے والوں کی توہین کرنے والوں کو کبھی مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ، کیا نہیں دیکھتے ہو؟ الا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اولا یرون انہم، کہ وہ لوگ ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں. 1-2 مرتبہ غزوہ ہوتا ہے اور پوچھا جاتا چلو گے؟ بولے دیکھ لیں گے، ابھی موقع ہوگا تو چل لیں گے. نماز پڑھنے چل رہے ہو، چلو تم آگے آگے چلو، ہم بس آ رہے ہیں. کیا کر رہا ہے؟ وہاں دکان پر باہر بیٹھا ہوا بگی باغ کھیل رہا ہے، تاش کے پتے کھیل رہا ہے. نمازی کہہ رہا ہے بھائی اللہ والے آ جاؤ، مسجد کے اندر آ جاؤ، مسجد کے نماز کے لیے مت بلاؤ آپ، یا کم سے کم یہ کہے گا آپ آگے چلیے میں پیچھے سے آ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے کیا تم کیا زمین کے نیچے سے تیل نکال رہے ہو؟ کیا کام ہے تمہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش ہے، جب دین کے لیے بلایا جائے اور کہے کہ وقت نہیں ہے، سمجھ لو خطرہ ہے. خطرہ ہے اس بات کا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر وہ لوگ توبہ نہیں کرتے. لا يتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. ولا هم يذكرون، اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، میرا کیا نقصان ہے؟ بھئی اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ اور اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جو نماز کی دعوت دینے والے کو یہ کہے کہ صاحب آپ میرے گھر پہ نماز کی دعوت مت دینا. یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے فرمایا کرتے تھے. نماز ادا کر لی، ایک صحابی نماز، آپ تقریر فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، آ کر کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی؟ تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز. انہوں نے کہا نہیں پڑھی. کھڑے ہو نماز پڑھو. ترغیب دی آپ نے نماز کی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے سمجھایا ہے. اب تم اگر کہتے نا اگر خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو تم. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے ایسے کر کے. ابھی کچھ سمجھ میں آیا؟ چلو باہر چلنا ہے. آدمی کو مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی کو جب اپنے ساتھی کو باہر لے جانا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے بیان چالو ہے تو کیسے لے کر کے جائے گا؟ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے جائے گا. وہ ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر بیٹھا ہے تو کنکھیوں سے اشارے ہوتے ہیں، چلو بھائی باہر نکل لو، ہمارے مطلب کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہمارے مطلب کی، یہ منافق ایسے ہی کرتے تھے، مطلب کی بات نہیں ہو رہی، نکل گئے. اللہ فرماتا ہے هل يراكم من احد، وہ کہتے تھے کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ یعنی اپنے دوست سے کہتے تھے دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا آس پاس، ابھی ہم لوگوں کو نکلنا ہے یہاں سے. تم منصرفوا، پھر سرک لیتے تھے، نکل جاتے تھے.
اور جو سنے گا ہی نہیں اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ بھئی ہم اگر قرآن کو نہ سنیں تو اب کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا، بلال مسجد کے محلے میں فلاں صاحب کے گھر میں چلے جاؤ، لحاف میں بیٹھے ہوئے، انہیں ذرا سمجھا کر کے آؤ۔ فرشتوں کو اور کوئی کام تھوڑی ہے، تمہیں ہی سمجھانے آئیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے مسجد میں بھیج دیا، کلام پاک کا ترجمہ ہو رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اب ذمہ داری آپ کی۔ کسی اللہ والے کو بھیج دیا، وہ مسجد میں بیٹھ کر کے کوشش کر رہا ہے، لوگوں 2-3 آدمیوں گھر پہ بھیج کر کے بھئی آ جاؤ ذرا دین کی بات سن لو، کیا غلط کر رہا ہے وہ؟ اللہ فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم، جو لوگ اللہ کے دین کی مجلسوں سے سرکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو سرکا دیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا ایسے مان لیجیے غصہ ہے، جو دین کی مجلسوں سے اس لیے کھسکتے ہیں کہ بھئی بھوک لگ رہی ہے چلو نکل جاؤ، یا دین کی بات ہے، مطلب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو بیان جو ہے بہرحال وہ ہارڈ ہو گیا تھا، تھوڑا سخت ہو گیا، قرآن کے مطابق تھا بیان، ولولہ انگیز بیان ہوا، تو اس کے اندر تاریخ بالکل سچی بیان کر دی گئی۔ انہوں نے وہی سنے تھے ترانے تقریر کے نام پر۔ ایک صاحب آئے میرے پاس نماز کے بعد، کہنے لگے صاحب وہ ذرا تھوڑے سے دوسرے مسلک کے آدمی تھے، خیر ہم ہر ایک کے مسلک، کسی کے مسلک کی توہین نہیں کرتے، کہنے لگے آج بیان میں مزہ نہیں آیا۔ تو میں نے کہا کچھ چھولے بتاشے کی دکان لگی ہوئی ہے تمہیں مزہ آئے گا؟ تم یہ بات کہو کہ کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، سنت کے خلاف، صحابہ کے خلاف کوئی بات تو ہے ہو جو سمجھنے کی ہو، بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں۔ بولے بس مزہ نہیں آیا۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ مزہ نہیں آیا۔ بہرحال کچھ لوگ مزہ لینے کے لیے تقریریں سنتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، چلے جائیے۔ اللہ فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم، جو لوگ دین کی مجلسوں سے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور ہمیشہ اس کی یہی روش رہے گی۔ جو لوگ قرآن کو سننے سے اعراض کریں گے اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے پھیر دے گا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ایسی قوم ہے کہ سمجھتی نہیں ہے، یعنی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے چلو نہیں سمجھنا چاہ رہے، چلو چھوڑو، اب تمہیں ہمیں دین دینا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا دین آپ اسے ثانوی درجہ نہ دیں، اولین درجہ دیں۔ اللہ کا دین سب سے اول ہو، پھر اس کے بعد ہمارا معاش ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ علیہ السلام کا امت سے محبت والا پیغام، آپ کی انسیت، آپ کی محبت مجھ سے اور آپ سے کیسی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں محبت، ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بھی ترجمے الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ حقیقی محبت، سب سے اوریجنل محبت یہ ہے، جو دعویٰ کرے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، اس کو چاہیے کہ آقا کی ایک ایک سنت اپنی زندگی میں پرو لے۔ سب سے بڑا عاشق وہ ہوگا جس کے اندر اللہ کے نبی کی سنتیں زیادہ ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے ہی اندر سے ایک رسول تمہارے پاس آیا، عزیز علیہ، بھاری ہے اس پر وہ تمام تکلیفیں، ما عنتم، جو تم کو پہنچتی ہیں، یعنی اگر تکلیف امت کے کسی فرد کو ہوتی ہے تو اس کا دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو کوئی برا کہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ جسمانی کوئی تکلیف ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے پردہ فرمانے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب اللہ تو آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس وقت بھی کیا فرمایا، جبرائیل میرے رب سے پوچھ کر کے آؤ کہ میری امت کے ساتھ میرے بعد میرا رب کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت تھی۔ اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ امت کو اگر کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ حریص مطلب یہ ہے کہ مشتاق ہیں تمہاری بھلائی پر۔ اللہ کے نبی یہی چاہتے اور قیامت میں بھی یہی چاہیں گے کہ میری امت کا ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر، وہ
حریص ہیں یعنی مشتاق ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ کوئی بھی میرے امتی کو تکلیف نہ ہو، بالمؤمنین یعنی مؤمنین کے بارے میں بھلائی پر وہ حریص ہے، رؤوف الرحیم نہایت شفیق ہیں، نہایت مہربان ہیں، اپنی امت پر شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے کتنی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے۔ اب اگر امت پھر بھی یہ کہے کہ ہمیں نہیں ماننا ہے، ہمیں نہیں ماننا قیامت کو، حشر کو، قبر کو، جنت کو، جہنم کو، اللہ کی وحدانیت کو، ہمیں نہیں ماننا، ہمیں شرک سے دور نہیں ہونا، ہم تو یہی کہیں گے اللہ بھی دے گا اور وہ فلاں مزار پر بھی ملے گا، ہم تو یہی مانیں گے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو پھر اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ نے چیلنج کیا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی اب آپ ان سے یہ کہہ دیجئے اب تمہاری ضرورت مجھے نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ آپ اپنے دل کو اے نبی رنجیدہ مت کیجئے، اس لیے کہ جو آنے والے تھے وہ آ گئے، آپ کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، مسلمان ہو گئے، اب جو باقی رہ گئے اور آپ کے سمجھانے پر بھی نہیں مان رہے ہیں تو اب بھائی ان کا کیا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں بیٹھ کر بد دعا کرے، یا یہ ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش کر دیں یا عذاب لے آئیں۔ عذاب دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، پچھلے درس میں بھی آیا تھا، عذاب دینے کا کام اللہ کا ہے، یہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کی جو ہے دل شکنی ہونے سے بچا لی، فرمایا اب آپ ان سے کہہ دیجئے میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے سجدے کا مستحق کون؟ اللہ۔ میری اطاعت کا مستحق کون؟ اللہ۔ میرے عبادت کا مستحق کون؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر ساری چیزیں، میرا معبود حقیقی اللہ، اور میرا جو سب سے زیادہ مجھ پر کریم ہے، مجھ پر رحمان ہے، رحیم ہے، وہ میرے لیے میرا اللہ ہے، علیہ توکلت، اب مجھے اسی پر بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اچھا یہ آیت ہے یہاں سے حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ جو لوگ ذرا تعویذ کے خوگر ہیں انہیں تعویذ سے بچا کر کے یہ آیت سنائیے آپ۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو جس کو بہت غم ہو، ٹینشن ہے، بالکل وہ کہہ رہا ہے میرا کاروبار بھی نہیں چل رہا، خرچے بھی بہت ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، کسی کی بیوی ستا رہی ہے، کسی کی ساس ستا رہی ہے، یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں بہت زیادہ تکلیف والے، ٹینشن والے ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے کہو کہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام اس آیت کو پڑھے، اللہ بڑے سے بڑے غم کو اس کے دل سے نکال دے گا۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ فجر کے بعد، 7 مرتبہ مغرب کے بعد۔ اب آگے سے شروع ہوتی ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس میں خاص طور پر توحید کا ذکر اور رسالت کا ذکر اور آخرت کا ذکر ہے۔ اچھا یہ آیت بھی جو سورت ہے اس میں آگے بہت سارے واقعات آئیں گے اور آپ کا ایمان خدا کی قسم مضبوط ہو جائے گا، اتنی پیاری سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی فیما بینہ و بین رسولہ، یعنی فیما بین اللہ و بین رسولہ مضمر ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے سامنے آیات ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو بہت زیادہ پکی اور مستحکم ہے، ان آیتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اس کا ایک ایک حکم بہت مضبوط ہے، لہذا سب کو چھوڑو اس کو مان لو، سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو اس کو مان لو۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ اچھا کچھ لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ رسول ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کے یعنی رسول ایسا ہونا چاہیے جس کا نہ کوئی باپ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ اس کی شادی ہو، نہ وہ کھانا کھاتا ہو اور نہ ہی وہ نکاح پڑھاتا ہو، کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس کا، صرف ایک ہی کام ہو، اس کا تعلق سیدھا اللہ سے ہونا چاہیے اور کوئی کام اس سے متعلق نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ میں نے رسول جو ہے
وہ تمہیں میں سے ایک شخص کو بنا دیا. ہمارا انتخاب تو بہت پرانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو بہت پہلے مل چکی تھی. اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا ہے. تمہیں تعجب ہے کہ ہم نے عبداللہ کے بیٹے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول بنا دیا. اکھان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہے کہ ان اوحینا الی رجل، کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کی طرف وحی بھیجی انہی میں سے جو ہے، منہم انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے. تمہیں تعجب ہو رہا ہے رسول بنانے پر؟ یعنی اللہ یہ آپ بیوقوفی دیکھیں. اس دور کے اندر تو جو تھے وہ تھے ہی. آج بھی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اللہ والا ہوگا وہ شخص دنیاوی جتنے بھی تعلقات ہیں اس سے قطع تعلق کر لے تب وہ اللہ والا بنے گا. یہی وجہ ہے کہ عیسائیت ختم ہو گئی، رہبانیت ہے. کیونکہ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ ولی وہ ہوگا جو گھر سے باہر نکل جائے، بچوں کو چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جنگل میں نکل جائے. آج بھی ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو سب کچھ چھوڑ کر کے باہر نکل جائے گا. بتائیے صاحب، قرآن نے جو یہ کہا ہے، یہ جو ڈانٹ لگائی ہے کہ تمہیں نبوت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آدمی بالکل رشتہ داریوں سے بالاتر ہو جائے تب جا کر کے نبی بنے گا. تو جب نبی وہ شخص بن سکتا ہے اللہ کی طرف سے وہ شخص بن سکتا ہے کہ جو شادی بھی کر رہا ہے، جس کے بچے بھی ہیں، نسلیں بھی ہیں، جس کے اوپر بھی نسلیں ہیں، نیچے بھی نسلیں ہیں. جب نبوت کے اندر یہ چیز مداخلت نہیں کر رہی ہے تو بزرگیت میں آپ اس کو جو ہے آڑ کیوں مان رہے ہیں؟ جو جنگل میں نکل گیا وہ تو صاحب مست ہیں. کیا ہے؟ قلندر ہے. قلندر کا مرتبہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. قلندر کس کو کہا جاتا ہے؟ مجذوب کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ طریقت اور تصوف کے مراتب ہیں. لوگوں نے ہر ایک ایسے ایرا غیرہ کو کہ جس سے بیوی نہ سنبھلتی ہو اور گھر سے نکل کر کے بھاگ گیا ہو اسے لوگ بزرگ ماننے. یہ کون سا بزرگ ہے بھائی؟ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن کریم کے خلاف اعمال کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بزرگ ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو یہ بشارت دے دیجئے، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے لیے سچائی کا پایا ہے ان کے رب کے نزدیک. قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ، کافروں نے کہا کہ بلا شبہ یہ لساحر مبین، کہ یہ کیا جادوگر ہے، کھلا ہوا جادوگر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی سنتا اس کی سمجھ میں آتی، قرآن سمجھ میں آتا، آخرت سمجھ میں آتی. تو کیا کہتے؟ یہ تو جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا، جادوگر ہے یہ تو اس کی بات سنو گے یہ اس کے قریب ہو جاؤ گے تم. اللہ فرماتا ہے یہ سب نادانیاں کر رہے ہو تم، کم سے کم ایک مرتبہ تو قرآن پر کان لگا کر کے دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا تمہاری حقیقت کیا ہے. بہرحال ایک آیت اور سنا دیتا ہوں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ فرماتا ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ رب کا مطلب جانتے ہیں؟ پالنے والا. رب میں نوکری دینے والا بھی، بچے دینے والا بھی، ہمیں کپڑا پہنانے والا بھی، ہماری فیکٹری چلانے والا بھی، ہمارے کھیتیوں کے اندر جو گیہوں اگانے والا بھی. رب کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یعنی بچپن سے لے کر کے موت تک جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سب کی کفالت کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. اور اللہ ان سب کے مجموعے کا آگے کیا لگا رہا ہے خبر؟ ان ربکم اللہ الذی، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے. تمہیں بچپن میں پالنے والا کہیے صاحب اللہ ہے. تمہیں جوانی میں رزق دینے والا اللہ ہے. تمہیں بڑھاپے میں سکون دینے والا، تمہیں کھلانے والا پلانے والا، تمہیں کپڑا پہنانے والا اللہ. اتنی بار اللہ کہو کہ دل سے غیر اللہ نکل جائے اور اس دل کے اندر صرف اللہ آ جائے. اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں تمہیں دیکھ سکتا ہے، صرف میں ہی ہوں جو تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں.
تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، تمہارے کاروبار چلاتا ہوں، تم دن و رات نافرمانی کرتے ہو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ 6 دن میں، یہ ایک ہمارے دن کے اعتبار سے جیسے صبح سے شام ہوتی ہے یہ ایک دن ہے، لیکن اس دن کی تعداد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر، ایک دن 1000 سال کے برابر۔ 6 دن کتنے ہو گئے؟ 6000 سال کے برابر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 6000 سال میں اللہ نے زمین و آسمان کیوں بنایا؟ بھائی اللہ کہے کن فیکون، ہو جا، تو زمین بھی تیار آسمان بھی تیار، اس کی قدرت سے کیا باہر ہے؟ لیکن اس کا جو پس منظر ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہر چیز میں، ہر کام میں جلدی مت کرو۔ دیکھیے آپ کہاں بات جا رہی ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو کام بتدریج ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے ہوتے ہیں، وہ پائیدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جو بلڈنگیں آنن فانن بنا کر کے لینٹر ڈال دی جاتی ہیں اس میں بال آ جاتا ہے، اور جن بلڈنگوں کو لینٹر سے پہلے اس کی بناوٹ کے بعد کچھ دن دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سوکھ جائے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تقویت آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، اور کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو وہ سمجھ میں آتی ہے، دوبارہ اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ 6000 سال جو لگائے، 6 دنوں کا مطلب 6000 سال، اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہر چیز میں تدریجاً کام کیا جائے تو اس کے بعد اس کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے عبادات کرنے کے بعد بھی فوراً نتیجہ تلاش مت کرو، دھیرے دھیرے پختگی لاؤ۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھیے عبادات میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے، بولے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جو لوگ بہت نمازی ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سنتوں کے بعد نفل غائب کر دیتے ہیں، پھر وتر پڑھ لیتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، کبھی آخر کے غائب کر دیتے ہیں، کبھی نفل بیچ کے غائب کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی سنت اور وتر تو غائب نہیں کرتے ہیں، نفل کا مطلب زائد، آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے فرض چھوڑ دیا، واجب چھوڑ دیا، تو اس کی عبادت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ وہ جب پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو 17 کی جگہ 19 رکعت پڑھ رہا ہے، اور جب 19 رکعت پڑھی اور جب ماشاءاللہ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو گھر جا کر کے جو سویا ہے فجر بھی غائب کر دی۔ بھائی ایسی نمازیں مت پڑھو۔ پہلے موٹی موٹی جو فرائض اور واجبات ہیں، سنن ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، ان کو آپ اپنی عادت میں لائیے۔ اس کے بعد جب آپ کی عادت عبادت پر آ جائے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ اپنے نفلوں کو زائد کیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے اندر استحکام پیدا ہوگا۔ اگر شروع میں ہی آپ نے پہلے تو جب مسجد میں آئے ماشاءاللہ دل لگا تو چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل سب کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ پڑھی، ہفتے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، سب ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو 6000 سال مطلب 6 دن میں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کو تدریجاً کیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر لے کر کے آئیے۔ استحکام اسی کے اندر آتا ہے، اور جب کوئی بھی چیز استحکام کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی